بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین وقار، قرآن کریم کے پارہ نمبر 11 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آج کی سورہ مبارکہ کا عنوان بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ سورہ یونس ترتیب قرأت کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی 10ویں سورہ مبارکہ ہے، مگر اپنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ میرے حضور علیہ السلام پہ وحی نمبر 51 ہے، 51۔ اس کے رکوع 11 ہیں اور اس کے الفاظ کی تعداد 1832 ہے، اور سامعین وقار اس کی آیات کی تعداد 109 ہے، اور حروف 9099 9099 اس کے حروف کی تعداد ہے۔ سورہ یونس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تو آیا ہی ہے۔ سامعین وقار، اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ایک اپنی الوہیت کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی کبریائی کا ایک اعلان کیا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اللہ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء بخشی اور جس نے چاند کو نور بخشا۔ گویا ضیاء بھی روشنی، نور بھی روشنی، تو فرق کیا ہے بھائی؟ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جو کسی چیز کے عمل احتراق سے، برننگ پروسیس سے گزر کے جو روشنی پیدا ہوتی ہے، جلنے کے عمل سے گزر کے جو روشنی پیدا ہوتی ہے، عمل احتراق کہتے ہیں، اسے ضیاء کہتے ہیں۔ اور جو روشنی ریفلیکٹڈ ہوتی ہے، آفٹر اے پروسیس آف ریفلیکشن جو روشنی پیدا ہوتی ہے، اسے نور کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورج کی روشنی کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ کریم نے چاند کی روشنی کے لیے اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں، یہ سورج کی روشنی کا عکس ہوتا ہے۔ گویا جو اپنی ایک آفٹر عمل احتراق جو ایک روشنی جنریٹ ہوتی ہے، اس کو اللہ کریم نے ضیاء کے نام سے بولا ہے، اور جو روشنی ریفلیکٹڈ ہوتی ہے اللہ کریم نے اس کو نور کے نام سے بولا ہے۔ سامعین وقار، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خبردار جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ they have no embarrassment, no tension at all۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشن کہتے کسے ہے؟ اللہ کی چاہت اور بندے کی چاہت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے نا، اس ڈسٹینس اور اس فرق کا نام ٹینشن ہے۔ جتنی ہماری چاہتیں اللہ کی چاہت سے دور ہوتی جائیں گی، ہماری زندگی میں ٹینشن بڑھتی جائے گی، اور جتنی ہی ہماری چاہت اللہ کی چاہت کے قریب ہوتی جائے گی، ٹینشن کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے ولیوں کو ڈر خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی ہر چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہو چکی ہوتی ہے، ان کی ہر چاہت اللہ کی چاہت میں گم ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کیا ہے؟ ایمانیات کے درجہ اولا کو پا لینے کا نام ولایت ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے، یعنی اللہ کے حضور خود سپردگی کا نام ولایت ہے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بڑا ٹیپیکل قسم کا لباس پہنا جائے، ٹیپیکل قسم کا طرز زندگی اپنا لیا جائے، کسی جناب مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو پابند کر لیا جائے، اور دنیا و ما فیہا سے بالکل بندہ بے خبر ہو جائے، نہیں، اس کا نام ولایت نہیں ہے، بلکہ ولایت کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے ایمان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور سامعین وقار، یہ جو محبت کی بات کی جاتی ہے اور عشق، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت اور عشق کی انتہائی کوئی نہیں، اس میں جو مرضی کرتے جاؤ، محبت میں جو مرضی کرتے جاؤ۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، محبت اور عشق کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے، اور اس کی ابتدا بھی اطاعت رسول ہے، اور اس کی انتہا بھی اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر نہ بندہ محبت اور عشق کی ابتدا کو پہنچتا ہے، اور جب ابتدا کو نہیں پہنچتا تو وہ انتہا کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے صحیح مناقب کو، ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے سورہ یونس کے اندر جو سبق ہے، ہمیں اسے سمجھنے کی اور اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔